إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
والفرقان الحكيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزما أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذات مقدسہ مطہرہ دے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ ہے۔ جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تمہارے سامنے بیت اللہ کے حوالے کے نال کہ اللہ کا ایک گھر کتنی دفعہ تعمیر ہوا اور کنا کنا ہستیاں نے اس گھر کو تعمیر کیا اور اس کے چند ایک فضائل تمہارے سامنے رکھے اور آج بھی اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ اس عنوان کو ہی نبی چلا جانا کچھ ایسیاں فضیلتاں جو پچھلے خطبے اندر تمہارے سامنے نہیں رکھ سکے اور رکھاں گا اور اس کے بعد مدینے کے حوالے کے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ کے بڑے دعا ہے کہ اللہ ہر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ اس دنیا کائنات کے سب کو پہلا گھر ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا اعلان فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ اس روئے زمین کے اوپر سب تو پہلا جڑا گھر بنایا گیا ہے وہ ہے بیت اللہ جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔
مکے نو اللہ نے اتنے پکا کیا ہے، با دے نال اللہ نے لکھیا ہے، میم دے نال نہیں۔ تو محدثین نے اس کی تشریح اور تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ اس جگہ نو کیا جاتا ہے جیڑا کسی بھی چیز کا سینٹر ہوئے، درمیان ہوئے، انہوں مکہ کیا جاتا ہے۔ اور جس جگہ تے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا ہے، یا جس بستی کے اندر اللہ رب العالمین دے اس گھر نو تعمیر کیتا گیا ہے، انہوں بھی مکہ اس واسطے کیا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا دے وچوں اگر پوری دنیا دا احاطہ کیتا جائے، انہوں ماپیا جائے کہ جس جگہ پہ بیت اللہ ہے وہ جگہ بھی پوری دنیا دا سینٹر بنتی ہے۔ پوری دنیا دے درمیان دے اندر بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے کہا کہ للذی ببکہ مبارکن، او میرا گھر کہ جیڑا مکے دے اندر بنایا گیا ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ دی بستی دے اندر جنوں تعمیر کیتا گیا ہے، اس واسطے اللہ نے انہوں مکہ کیا ہے۔ اور بیت اللہ کی ایک فضیلت اور عظمت ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ سب تو پہلی عظمت جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان کی تھی ہے وہ تے اے وے کہ دنیا کائنات کے سب تو پہلا اگر کوئی اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے جو بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ اور دوسری عظمت اللہ رب العالمین کے قرآن نے کی بیان کی تھی۔ اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی غور فرمانا، الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کروایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلی عظمت میں اللہ دے گھر دیے کہ اس زمین کی دھرتی کے اوپر جڑا پہلا گھر تعمیر کیتا گیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا دے کولو آنے والے نے آگے سوال کیتا نام اللہ دے نبی جی دسیا جائے نا سب تو پہلے کیڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے، سب تو پہلے کیڑا اللہ کا گھر اس سرزمین پہ بنایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت اللہ مسجد حرام میں۔ صحابہ نے پھر عرض کی اللہ دے نبی دوسرے نمبر پہ کیڑا گھر بنایا گیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس دے اندر ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی انہاں دوہاں دے درمیان کتنا وقفہ تے کتنا فاصلہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سنہ۔ بیت اللہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا گیا، اس کو 40 سال بعد اللہ کا گھر مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا۔ اس حدیث کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب تو پہلا جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا گیا۔ اور اس بیت اللہ کی دوسری عظمت قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا مبارکن وہدی للعالمین۔ فرمایا میں اپنے اس گھر کو برکت بنا دیتا ہے، میں اپنے اس گھر کو برکتوں والا بنا دیتا ہے۔
یہ میرا گھر ایسا کر رہے جتنے ہر وقت میں اللہ کی رحمت وسیع کر دیے، جتنے ہر وقت میں اللہ کی طرف رحمت کی بارش اتریا کر دیے، میں اللہ کی طرف برکت کا نزول ہوا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی تیسری عظمت اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر دے، فرمایا کہ میں اس پر نو پوری دنیا واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے نا۔ جیڑا بھی بندہ اس گھر دے اندر آندا ہے، جیڑا بندہ بھی آ کے اس گھر دے آ کے طعام کیتا کردا ہے، اس گھر دے آ کے طواف تے سعی دا اہتمام کریا کردا ہے، میں اللہ رب العالمین اس بندے نو نور ہدایت عطا کر دیتا کرنا وا۔ اوے اگر بندے دا اندر دا انسان زندہ ہوئے نا، اے تے بندہ جدوں ہے تو حرام بندا ہے نا، کہ جدوں زبان تے لبیک اللہم لبیک دیاں آوازاں بلند کردا ہے، جدوں لبیک دیاں آوازاں تے صداواں بلند کردا ہے نا، اے تے اودوں یہ چیز دے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے سامنے بندہ اپنے آپ کو گڑ گڑا رہا ہے، اللہ دے سامنے بندہ عاجزی تے انکساری کر رہا ہے تے کہتا کہ ہے اللہ چنگا آیا بندہ آ کر تیرا ہی بندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ چنگا آیا بندہ آخر میں تیرا ہی بندہ، میری ہر ایک معاف خطا مولا، میری ہر ایک پر معاف خطا مولا، تو اپنی رحمت میں نو عطا مولا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہدی للعالمین، اسی اپنے سرکار کو لوگاں دے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا، اپنے سرکار کو لوگاں دے واسطے نجات کا ذریعہ بنا دیتا۔ یہ تیسری فضیلت اللہ دے گھر بیت اللہ دی، اور چوتھی فضیلت اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں اللہ نے اپنے سکار دے اندر لوگاں واسطے نشانیاں رکھ چھڑیاں نے، میں اللہ نے لوگاں واسطے نشانیاں بنا چھڑیاں نے، کیڑیاں نشانیاں آ دیکھنا زمزم اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، صفا تے مروہ کی سائی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، میں اللہ رب العالمین نے اپنے سپار بیت اللہ دے اندر لوگاں واسطے نشانیاں رکھ چھڑیاں نے، اور زمزم دیا کیا کہتا نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے ماء زمزم لما شرب بہ، جیڑا بندہ زمزم دا پانی پی لیندا، جیڑی نیت کر کے بندہ پیوے گا اللہ ہوندے او کام کر دیتا کرتے ہیں۔ اس واسطے بھی اللہ فرما رہے ہیں فی آیات، ساڈے اس گھر بیت اللہ دے اندر بڑیاں نشانیاں نے، کوئی زمزم دا پانی تے ایسا پانی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے زمزم دے اندر ہر بیماری دیاں شفاواں رکھ چھڑیاں نے، کوئی شوگر دا مریض تے زمزم پی کے تے دیکھے نا، کوئی کینسر دا مریض تے زمزم آزما کے تے دیکھے نا، جس بھی بیماری دے
اندر بندہ مبتلا ہوئے خالص نیت دے نال بندہ زمزم پی کے دیکھے نا اللہ شفا عطا کر دیتا کر دینے سبحان اللہ کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے اللہ دے اس پانی زمزم دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے اور اس وقت دے محدث دے وقت دے بہت بڑے عالم ہے جنہاں نوں تے ہر بندہ جاندا ہوئے گا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنی آپ بیٹی اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھ رہا نا پڑھائی دے دوران اچانک میرے گردے دے اندر درد ہونی شروع ہو جاتی ہے جدو ڈاکٹراں نوں کول جا کے چیک اپ کروایا گیا انہاں کہا جناب جی تواڈے گردے دے اندر پتھری اتنی کو زیادہ پیدا ہو چکی ہے تواڈے گردیاں دا آپریشن کرنا پڑے گا پھر پتھری نکلے گی علامہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن رات میں نہ میرا آپریشن کرنا ہے اگلے دن نہ میرا آپریشن کرنا ہے نا ہسپتال دے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جدو رات دا وقت ہوندا ہے مینوں اللہ دے نبی دا فرمان یاد آ جاتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب به زمزم دا پانی جس نیت دے نال بندہ پیندا ہے اللہ رب العالمین دیاں مراداں نوں پورا کر دیتا کر دینے فرماتے ہیں کہ میں ہسپتال دے وچوں نکلدا پیا نا گاڑا نے نکلن دی اجازت نہیں دے دتی میں ہسپتال دیاں دیواراں نوں پڑا گیا کہ جناب جی زمزم دے کنویں دے کول آ جانا وا اور آ کے جے گلاس دے اندر زمزم دا پانی لے آئے نا تے نال نیت کیتی ہے اللہ مینوں پتہ کوئی نہیں دا تیرے نبی دا فرمان ہے تے تیرے نبی دے فرمان دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا اللہ تیرے محبوب نے کیا ہے زمزم دے پانی نو جس مراد واسطے پیتا جائے گا میں اللہ او مراد عطا کر دیتا کرنا وا کہ اللہ سونیا میں احسان لائی ظہیر دی ایک کی مراد ہے انہاں کل میرا آپریشن کرنا تے میں نہیں چاہتا اللہ میری یہ مراد تے میری یہ تمنا ہے کہ اللہ سونیا میری اس پتھری کو ختم کر دیتا ہے لکھن والے لکھتے نے مورخین لکھتے نے جدو علامہ صاحب نے پانی پیتا ہے پانی پی کے جدو دوبارہ ہسپتال دے اندر چلے جاندے نے جدو صبح آپریشن تھیٹر تے لے جایا جا رہے ہیں علامہ صاحب فرماتے نے پہلے میرا دوبارہ چیک اپ کیتا جائے ڈاکٹر بڑے حیران تھے بڑے پریشان نے کہندے نے سان لئی ظہیر کی ہو گیا ہے پہلے بھی اسی تیرے چیک اپ کیتے نے ساری رپورٹاں دے اندر یہ بات آئی ہے تیرا آپریشن کیتا جائے گا کہندے نے نا 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 پہلے میرا چیک اپ کیتا جائے نا پھر میرا آپریشن کیتا جائے علامہ سان لئی ظہیر رحمت اللہ علیہ دا جدو دوبارہ چیک اپ کیتا گیا ڈاکٹر لکھ دینے تے حیران ہو جاندے نے کہندے نے جدو اسی دوبارہ چیک اپ کیتا تے پتھری نام دی کوئی چیز ہی نہیں دی رہ گئی سی اے اللہ دے نبی دے فرمان تے عمل ہے جیڑا بندہ یقین دے نال زمزم نو پی لیندا ہے جیڑی بھی بیماری ہوئے گی اگر ڈاکٹراں نے تینوں لا علاج کر دیتا ہے حکیماں تے طبیباں نے تینوں لا علاج کر دیتا ہے خدا دی قسم میرے نبی دے فرمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا تیرے دین دے اندر تے شک ہو سکتا ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے کہہ دیتا ہے کہ زمزم نو جیڑی نیت دے نال پیتا جائے گا اللہ تواڈیاں نیتاں نو پورا کر دین گے سبحان اللہ اس واسطے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم اس بیت اللہ دے اندر میں اللہ نے بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھ چھڑیاں نے اس گھر دے اندر میں اللہ نے بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے انہاں نشانیاں دے وچ ایک مقام ابراہیم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ بھی حج یا عمرہ کرن واسطے آیا ہے مقام ابراہیم ہو مقام میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ حج یا عمرے دے باقی سارے رکن پورے کر لوے صفا مروہ دی سعی بھی کر لوے
بیت اللہ دا طواف بھی کر لوے۔ اگر بندہ حاجی حج کر رہا ہے تے حج دے باقی سارے ارکان نو مکمل کر لوے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر بندے نے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نہیں ادا کیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، میرے آقا فرماندے نے کہ اس بندے دا عمرہ قابل قبول ہی نہیں، اندی حج انی دیر تک قبول ہی نہیں ہوے گی جنی دیر تک بندہ مقام ابراہیم تے آ کے 2 رکعت نفل نماز نہیں ادا کر لیندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ہے اللہ دا گھر بیت اللہ۔ اور اگلی فضیلت اللہ رب العالمین دے کر دے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا آمینن کانا آمینا، میرا گھر بیت اللہ ایسا گھر ہے جنوں میں اللہ نے امن والا بنا دیتا ہے، کوئی دشمن بھی آ کے اس گھر دے اندر پناہ لے لیندا ہے تے اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کر دیتے نے ایتھے اگر کوئی دشمن بھی پناہ لے لوے تے انہوں بھی تکلیف نہیں دیتی جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر فیصلے کر دیتے نے کانا آمینا، اے ایسا کر رہے جنہوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی جگہ بنا دیتا ہے۔ آمینن علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ایسا اللہ رب العالمین دا گھر بیت اللہ ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کے ذمہ خود آپ اٹھائے ہیں، اس انداز میں اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی بھی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ میرا گھر اللہ کا بیت اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت اللہ وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے جڑا بندہ بیت اللہ کا طواف کریا کرتا ہے، بیت اللہ کے اندر آ کے صفا مروا کی سعی کریا کرتا ہے، وہ بندہ تے انہیں مقام والا ہے، انہیں عظمت تے انہیں شان والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ ایک ایک قدم چک رہتے بیت اللہ کے طواف کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے ایک ایک قدم کے بدلے کے اندر اللہ نو 10 نیکیاں عطا کر دینے، 10 درجات کو بلند کر دینے، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطَايَاهُ، انہیں قدم ایک چکے ہیں بیت اللہ کے طواف لے چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان اس قدم دے بدلے دے اندر 10 گناہاں نو بھی معاف کر کے رکھ دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیڑا کار اللہ دا بیت اللہ ہوئے جن کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے کر کے دکھائی، اور بڑے بڑے لوگاں اس بیت اللہ کے مقابلے کے اندر بیت اللہ بنانے کی کوششاں کیتیاں، میرے تے میرے ملک پاکستان کے اندر بھی جناب جی ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جتھے جا کے لوگ قبر کا طواف کریا کرتے ہیں، اور گنگا تے نالیاں دا پانی بدبودار پانی تے کی جناب زمزم دا پانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، کتنے زمزم دے کتنے تیرا گندا پانی۔ اور اسی طرح امریکہ دے اندر یمن دے علاقے دے اندر بھی ایک بندے نے بڑی عالی شان بلڈنگ بنائی، ایک بندے نے بڑا عالی شان گھر بنایا، اور انہوں بھی جناب جی نے بیت
بیت اللہ کے مقابلے کے اندر انہوں نے بیت اللہ کا نام دیتا نا عیسائی سے انہیں بھی ایک گھر بنایا نا جب مکے دے اندر لوگوں کو پتا چلیا کہ جناب یمن کے علاقے کے اندر ایک ابرا نامی بندہ ہے جن نے اپنے علاقے کے اندر ایک گھر تعمیر کیا ہے اتنی عالیشان بلڈنگ بنوائی ہے تاکہ بیت اللہ کی عظمت شان نو کام کر دیتا جائے نا مکے دے وچ ایک بندہ چلتا ہے یمن کے علاقے کے اندر آ جاتا ہے جب رات کا وقت ہوندا ہے اس بندے نے رات دے ٹائم بہانہ کر کے یہ جڑا نے گھر بنایا سی اونده تے مل دتا ہے جب صبح ہوئی تے ابرا نے ویکھیا نا تے بڑا حیران تے پریشان ہے کہ ابرا او ظالم سی جڑا اج تو کئی سال پہلے بیت اللہ نو ختم کرن دے منصوبے بنا رہا سی وقت کا انتظار کر رہا سی کوئی ایسا وقت آئے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے نا جب میں جا کے بیت اللہ نو ختم کر دے وہاں ایک جناب جی موقع مل جاتا ہے یہ تو ابرا بےمان نے اپنے لشکر کو تیار کیتا ہے اور اللہ رب العالمین کا قرآن کو اعلان کرتا ہے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل تو جو ابرا نے چیز کا پتہ چلیا ہے انہیں اپنا لشکر تیار کیتا ہے انہیں جناب جی بڑے بڑے بہادر لوگ چنے نے ہاتھیاں پہ ایک لشکر تیار کیتا ہے کہ لے کے مکے دے وال روانہ ہوتے ہیں اس نیت دے نال آ رہا ہے کہ جناب میں جا کے بیت اللہ نو ختم کر دینا ہے میں جا کے بیت اللہ میں سوئے زمین کو مٹا دے مانگا اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن جس کر دیا حفاظت او مالک کرے اپنا دیکھی میں دنیا کی کوئی بھی طاقت آج اس گھر کو ختم نہیں کر سکتے جب جناب جی نے اپنی لشکر کشی کی ہے جناب جی مقام میں مصطلفہ تے مینا کے درمیان واقع محسر نامی مقام پہ جب پہنچ گئے تو اس جگہ کے سردار عبد المطلب جڑا اس وقت مکے کا متولی ہے بیت اللہ کی حفاظت سردار عبد المطلب کے ذمہ دے اندر ہے دیہاتیاں دے قیام تے سیام دے تمام کرنے والے نے یہ جناب عبد المطلب دے دوست اونٹ ایتھے وادی محسر دے اندر چل رہے نے جدوں اینو پتہ چلیا کہ سردار عبد المطلب دے اونٹ نے اس ابرا بےمان نے انہاں اونٹاں دا گھیرا کر لیا تے سردار عبد المطلب دے وال پیغام بھیج دیندا ہے عبد المطلب میرے نال آ کے گل کیتی جائے نا میں مکے والوں نوں نقصان نہیں پہنچانا چاہندا مینوں اجازت دے دتی جائے نا میں جا کے بیت اللہ نو ختم کرنا چاہنا میں بیت اللہ اس روئے زمین تو ہٹانا چاہنا ان سردار عبد المطلب آئے نے آ کے ان ابرا دے نال گل بات کیتی ہے تے جناب عبد المطلب کی کہندے نے او ابرا میرے اٹھا نے تیرا کوئی بگاڑیا نہیں دا میرے اٹھا نے تیرا کوئی نقصان نہیں دا کیتا میرے اٹھ مینوں واپس کر دتے جانا ابرا بڑا حیران تے پریشان ہے کہندا سردار میں تے سمجھا سی تو بڑا سمجھدار ہے بڑا عقل مند ہے اس واسطے تینوں مکے والے نے یہ بیت اللہ کا انتظام دے دیتا ہے وہ سردار میں تینوں بیت اللہ کے بارے کہہ رہا میں بیت اللہ کو ختم کرنے واسطے آیا ہاں جناب مطلب کی کہتے ہیں کہ اٹھاں دا مالک میں ہاں اس واسطے مینوں اپنے اٹھاں دی فکر ہے بیت اللہ دا مالک وہ کائنات دا مالک ہے اس بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے وہ رب جانے کہ بیت اللہ جانے وہ رب خود اس کار دیا حفاظت پر لگے گا یہ تو سردار کا مطلب نے اپنے اونٹ لینے اپنے جناب اونٹ لے کے مکے کے اندر چلے جاتے ہیں اور نال جناب جی بیت اللہ کے کول آ جاتے ہیں آ کے اللہ کے دروازے نو کھٹکھٹاندے نے اللہ کے سامنے آ کے دعا کرتے ہیں جناب عبد المطلب تے کہندے کہ اللہ سونیا اے ابرا بےمان اپنے لشکر لے کے آ رہے ہیں تیرے گھر کو ختم کرنے واسطے آ رہے ہیں
کہ اللہ ساڈے مکے والوں دے اندر اتنی طاقت نہیں دے اسی اندر لشکر کا مقابلہ کر سکیے اللہ ساڈے اندر اتنی ہمت نہیں دے اسی اندر لشکر کے سامنے کھڑے ہو سکیے کہ اللہ تو اپنے گھر دیا خود حفاظت کرنیاں نے اللہ رب العالمین نے پھر اس انداز کے اندر حفاظت کی دیا مولانا عبدالرحمن کرانی رحمت اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر دے اندر لکھ دینے کہ علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اس سورت کی تفسیر دے اندر اس سورت کی تشریح دے اندر لکھ دینے جدو ابرا اپنے لشکر نو بیت اللہ دے وال پر آ رہا سینا جس ہاتھی دے ابرا سوار سے وہ ہاتھی بیت اللہ دے وال توڑ ہی نہیں تھا کسی اور سمت دے وال موڑتا سی دے ہاتھی دوڑ پہنا سے وجہ کی اللہ کی طرف حکم آ گیا اللہ رب العالمین نے لشکر نو روک دیتا ہے اور پھر اتنی بس نہیں اللہ نے کس انداز دے کر اپنے کر دیا حفاظت دیتیاں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل فرمایا میں ابابیلہ نو حکم دے دیتا او ابابیلو اپنے پنجیاں دے اندر دو دو کنکریاں اٹھاؤ ایک ایک کنکریاں اپنی چنجاں دے اندر اٹھاؤ اللہ کی کرنا کی ہے فرمایا میرے گھر بیت اللہ نو ختم کرنے واسطے میرا دشمن ابرا آ رہا ہے اپنے لشکر لے کے آ رہے ہیں اللہ سونے آندے تے لشکریاں طاقتاں والے نے اللہ آندے تے لشکریاں ہمتاں والے نے انہاں دے کول تے بڑا ساز و سامان ہے اللہ ساڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں کی کام کرنگیاں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول فرمایا ابابیلو تہاڈا کام ہے کنکریاں اٹھا کے لے جانا تہاڈا کام ہے کنکریاں نوں نہ تے سٹ دینا تے انہاں کنکریاں نوں ایٹم بم دے اندر تبدیل کر دینا عرشاں والے مالک دا کام ہے اور پھر جنہاں لوگوں نے چیز دا مشاہدہ کیتا اور بہترین لکھ دینے تحریر نگار لکھ دینے جس جگہ تے کنکری بچا کرتی سی وہ جگہ تیس نیس ہو جاندی سی اگر ہاتھی نوں کنکری واج دیہاتی ہوتی فنا ہو جاتا اور لکھن والے نے لکھیا اس ابرا بےمان نے ایک سجے کندھے تے کنکری وجی تے سجا پاسا یہ لے جاندا ہے دوسری کنکری کھبے کندھے تے وجی کھبا پاسا لے جاندا ہے ایک کنکری دی سجی لات تے واجی سجی لات بھی لے جاندی ہے پھر کنکری واجی دی کھبی لات تے کھبی لات بھی لے جاندی ہے اتنی طاقت اللہ نے نہ کنکریاں دے اندر رکھ دتی سی انہاں دا خالی داڑھی رہ گیا ہے خالی جسم ہی رہ گیا ہے تے زمین تے پیا ہوا ہے اللہ نے ابابیلہ حکم دیتا او میرے ابابیلو انہیں اس بے ایمان دے جسم تے کنکریاں نوں ماریا جائے اینوں پتہ چل جائے کہ جیڑا بندہ بھی میں اللہ دے گھر دے ول آئے گا آ کے میں اللہ دے گھر نوں ختم کرنے کی کوشش کرے گا اون دا انجام کی ہویا کردا ہے اون دا بدلہ کی ہویا کردا ہے اور میں اللہ کی انداز دے اندر سزا دیتا برنامہ لکھن والے لکھ دینے جدو ابابیلہ نے ان دے جسم تے کنکریاں مارنیاں شروع کیتیاں نے اینیاں کوئنہ کنکریاں ماریاں کہ مار مار کے ان دے جسم سارے دے سارے نو چھلی کر کے رکھ دیتا ہے سارے دے سارے جسم دیاں موٹیاں موٹیاں کر کے رکھ دیتیاں نے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو او مالک او شان والا او عظمت والا مقام والا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جنگل وچ بچے پیراں تھلوں ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینا جس دریا وچوں موسیٰ نوں پار لاویں جس دریا وچوں موسیٰ نوں پار لاویں اودے وچ فرعون نوں ڈبا دینا اودے وچ فرعون نوں ڈبا دینا ریکا دے تیل پتھر دی
تے اندر ارے کاد تیرے پتھر دی تے اندر جڑے واسطے تمہارے کاد تمام کرا دینا ابرا کافر جے بیت اللہ نو تان آندا ابرا کافر جے بیت اللہ نو تان آندا ابا بیلانو حکم سنا دینا ابا بیلانو حکم سنا دینا او اپنی چنجاں چ کنکریاں کیر دینے او اپنی چنجاں تو کنکریاں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہر شے تے قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا مقصد ہوئے جہادی نو مارن دا مقصد ہوئے جہادی نو مارن دا اندی سوڈ تے کیڑی لڑا دینا بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا کتے پت دیاں تے مال دولت کتے پت دیاں تے مال دولت فضل کرم دامی تو بات دینا کتے پت ندیاں نام مال دولت ساری عمر ایویں گوا دینا کوئی چاہے بیٹیاں دی چاہ رکھدا کوئی چاہ جتیاں دی چاہ رکھدا تو منڈیاں دی ڈھیر لگا دینا تیری صفت دے مالک مکدی نہیں میں اپنی گل مکا دینا ہر شے تے قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا بیت اللہ اللہ رب العالمین دا کر رہے ہیں جنہی عبادت خود اللہ رب العالمین نے کر کے دکھائے جدو بھی کسی ظالم بے ایمان نے اس کار مقدم کر دیا پوشاں دیتیاں اللہ رب العالمین نے خود اس کار دیا حفاظتہ کر کے دکھائیاں نے اور اسی طرح پھر مدینہ بھی اللہ رب العالمین نے کتنا عظمت والا شہر بنایا کتنے مقام والا شہر بنایا مدینہ ایسا شہر ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ مدینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے گویا کہ بندہ امن کے اندر آ جاتا ہے مکے کو اللہ رب العالمین نے امن والا بنایا ہے مدینے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امن والا بنایا ہے اور اللہ رب العالمین کا قرآن بھی بیان کرتا ہے فرمایا ما کان باہل المدینہ ومن لهم من العرب مدینے دے کئی زیادہ نام نے ایک نام تے جسر دے جنہوں سمانا قدیم دے اندر جس نام کو یاد کیتا جاتا سی اور اسی طرح مدینے کا دوسرا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دسیا المدینہ مدینہ عربی کے اندر شہر کو کیا جاتا ہے لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے اس تو بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برکت والے شہر مدینہ تو نبی کا نام دے دیا اس واسطے نو آج بھی مدینہ منورہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور نام ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نو دیا وہ ہے کعبہ مدینہ ایسا شہر ہے یا مدینہ ایسی جگہ ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے لوگاں دے واسطے توبہ والا مقام بنایا ہے لوگاں واسطے مغرب والی جگہ بنائی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سمى المدینہ کعبۃ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس مدینے کا نام کعبہ رکھ دیا ہے اس مدینے کا نام کعبہ بستی رکھ دیا ہے اور اسی طرح اس مدینے کا نام طیبہ بھی ہے طیب کہتے ہیں پاک نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہا طیبۃ و انہا تنفع الخبث کما تنفع النار
خبثل فضت آقا فرماندے نے مدینہ لوگاں نو پاک کرن والی جگہ ہے مدینہ لوگاں نو پاک کریا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی مثال دیتی ہے فرمایا جی میں لوہے تو زنگ اتاریا جاتا ہے جی میں لوہے نو آگ دے اندر سٹ کے اندے تو زنگ نو ختم کیتا جاتا ہے کہ جیڑا بندہ مدینے دے اندر آ جایا کرتا ہے مدینہ ایسے انداز دے اندر اس بندے نو گناہاں کو پاک کر دیتا کرتا ہے سبحان اللہ اور کیسا شہر نبی علیہ السلام کا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ وہ شہر ہے جن کے بارے میرے آقا علیہ السلام نے گواہ کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ مکے کے واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتیاں کہ اللہ لوگاں دے دلاں نوں مکے دے ول مائل کر دیندا جائے تاکہ لوگ آ کے مکے دے اندر تیرے گھر دی زیارت کر سکن مدینہ وہ جگہ ہے جن دے بارے میرے آقا نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ اللہ مدینے میں سادہ محبوب بنا دے کحبنا مکہ کن او اشدا اللہ جی میں تو مکے میں سادہ محبوب بنایا ہے یا اس کو بھی زیادہ سادہ محبوب بنا دے تو ایک ہوئی وجہ ہے جس بندے دے دل دے اندر مکے کی تڑپ ہے ان دے دل دے اندر مدینے کی محبت ہوے گی ان دے دل دے اندر مدینے کی تڑپ ہوے گی اور میرے آقا علیہ السلام نے کو دعا کی ہے اللہم بارک لنا فی ساریا و مبتیا و صحح لنا وانظر حماہا الى الجحفت اللہ سونیا اس مدینے کی بستی کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں فی ساریا و مبتیا اللہ سونیا انہاں دے رزق کے اندر برکتاں پیدا کر دے اللہ انہاں دے مال و جان کا برکت پیدا کر دے کہ اللہ میں کو اور دعا کرن لگیا ماں وصحح لنا ونقلہما الى الجحفت اللہ اس بابرکت شہر نو اس رب کا نام اس واسطے دیتا گیا سے کیونکہ شہر دے جو بیماری نہیں ختم ہویا کرتی سے اللہ نے تیرا نبی ہو کے تیری بہت دعا پیا کرنا ماں سونے مالکا آج کے بعد مدینے نو بیماریاں کو پاک کر دیتا جائے مدینے دے جو بیماریاں نو ختم کر دیتا جائے پھر وہ دن جائے تے آج کا دن آئے کدے بھی مدینے دے اندر بیماری نہیں آئی بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے بے ایک کا فرما دیتا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دینے کہ جیڑا بندہ مدینے دے اندر آئے اور آپ کے مدینے دیا کھجورا کھا لیندہ ہے اور کھجورا دے جو پھر بالخصوص ہے جنہوں عجبہ کھجور کیا لیندہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دینے کہ جیڑا بندہ عجبہ کھجور کھا لیندہ ہے جس دن بندہ 7 کھجورا صبح دے وقت عجبہ کھا لیندہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پورے دن دے اندر اس بندے تے نہ زہر اثر کر سکتی ہے نہ اس بندے تے کوئی جادو اثر کر سکتا ہے اے ہے مدینے کی خوشخبری اے ہے مدینے کی برکت اور مدینے واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا اور میرے آقا علیہ السلام نے اس مدینے واسطے تو اور بھی دعا کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ ایسی جگہ ہے پوری دنیا کائنات پہ جدو دجال آئے گا پوری دنیا پہ پھیل جائے گا اگر بچنیاں تے 2 جگہ بچنیاں ایک جگہ جڑی بیت اللہ کے اللہ کا گھر ہے اور دوسری جگہ مدینہ جتے میں محمد کا گھر ہے اور اللہ رب العالمین کو میرے آقا علیہ السلام نے دعا منگیاں سنا کہ اللہ سونیا میرے شہر مدینے نو ہر قسم دے فتنہ تو محفوظ کیتا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها احد رغبة عنها الا
استبدل اللہ فیہ من هو خیر منہ ولا يسبق احد علی اولیاء وجدها الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ اے آقا فرماتے ہیں مدینے کی شان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مدینے کے اندر آندا ہے آپ کے مدینے کی زیارت کرتا ہے، یا ایسا بندہ جیڑا مدینے کے اندر اپنا مقام بنا لیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ مدینے کے اندر ہی ہو کے رہ جاتا ہے، مدینے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر مدینے کی زیارت کی ہے، مدینے کے اندر آ کے حاضری دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا میں محمد ایسے بندے واسطے سفارش کروں گا، ایسے بندے واسطے اللہ کے کولوں آ کے سفارش کر دیواں گا او شہید کرنا، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کولوں آ کے اس بندے دے حق دے اندر آ کے گواہی کرے گا، اللہ سونا میری گواہی نو قبول کر کے اس بندے نو جنت عطا کر دی جائے۔ تو اسی واسطے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے کولوں دعا کیا کرتے ہیں، اور دعا بھی کیڑی کیتی ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتنا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ سنیا میں عمر بڑھاپا میرے تے تاریخ ہو چکی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج ادا کر رہے ہیں، جو حج دے رکنوں پورا کیتا ہے تے حج کعبہ سامنے میں تے اللہ دے کول دعا کیا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اللہ میں عمر کو اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت دی جائے، واجعل موت فی بلد رسولک۔ اللہ سونیا میں عمر کو موت آئے تو شہادت کی موت آئے کہ تیرے نبی دے شہر مدینے دے اندر آئے۔ اس واسطے جناب عمر نے دعا کی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل فانی اشفع ان یموت بها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیڑے بندے دے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جیڑا بندہ اتنی ہمت تے طاقت رکھدا ہے کہ وہ بندہ مدینے دے اندر فوت ہو جاوے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیفعل، انہوں چاہیے کہ بندہ مدینے دے اندر فوت ہو گئے، فانی اشفع لہ، کیونکہ کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے واسطے اللہ کے کول سفارش کر لواں گا۔ اور جناب عمر نے جب دعا منگی نا سارے صحابہ پریشان نے، حضرت جی کیڑیاں دعا مانگتے کرتے جے، موت بھی مانگتے جے تو شہادت دی موت کیا مانگتے جے، تے پھر نبی دے شہر مدینے دے اندر کیا مانگتے جے، حضرت جی کس طرح کی دعا مانگتیاں جے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے دعا کیتی ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ میری دعا نو قبول کر لیں گے، اور پھر اللہ نے دعا نو قبول بھی کیتا۔ صحابہ دے بڑے پریشان سن، حضرت جی تسی کس چیز کی دعا مانگ لئی ہے؟ شہادت دی موت کی بھی مدینے شہر دے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دعا نو قبول کیتا تے فرمایا اے عمر تو تے شہادت دی موت منگی سی، نبی دے شہر مدینے دے اندر منگی سی، اے عمر جا میں اللہ رب العالمین نے ڈبل کر کے قبول کر لیا، موت بھی دیواں گا تے شہادت والی دیواں گا، شہر بھی ہوئے گا تے مدینہ ہوئے گا، مصلی بھی نبی دا ہوئے گا تے امامت بھی تیری ہوئے گی، منبر بھی نبی دا، مسجد بھی نبی دی، اور اس جگہ تے کھڑا ہوئے گا جس جگہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا روضہ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
السلام فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کو لے کے، میرے حجرے کو لے کے، میرے منبر تک دا جڑا درمیان والی جگہ ہے اے جنت کا باغ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جنت دے اندر بیٹھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ کی دعا کو قبول کر لیندے نے۔ اس جنت دے اندر بیٹھ کے جڑا بندہ اللہ دے کول جو دعا مانگدا ہے اللہ رب العالمین اونیاں دعاواں نو قبول کر لیا کردے نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے موت بھی دتی تے شہادت والی شہر دی عطا کیتا تے نبی دا شہر مدینہ مصلی بھی نبی دا تے مسجد بھی میرے آقا علیہ السلام دیے۔ اور مسجد کی فضیلت بھی سن لے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ فی مسجد ھذا، میری اس مسجد کے اندر، یعنی کہ جیڑا بندہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو 50,000 نمازاں پڑھن دا ثواب عطا کر دیتا کر دے۔ یہ ہے نبی کے شہر مدینے کی فضیلت، اور پھر نبی کی مسجد مسجد نبوی کی عظمت اور شان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیڑا بندہ میری مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو 50,000 نمازاں پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور مدینے دی طرف دے اندر بابا جی سنسان رحمت اللہ علیہ موتی پر ہو جاندے نے، کہندے نے جدوں کندا دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر جدیاں نے سینے دیاں، جدوں کندا دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر جدیاں نے سینے دیاں، دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں بابا رگڑ مچائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، جدو روزہ اطہر نظر پوے، جدو روزہ اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر کرے، بے نور کھیانو بے نور کھیانو قدر پوے، یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے، جدو گندا دسن مدینے دیاں تیواں ٹر جدیاں نے سینے دیاں۔ اللہ کی کو دعا ہے کہ اللہ سب سارے اپنے گھر بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، اور اللہ سب سارے نبی پاک کے روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ نے سنا سنایا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔